جن کی حکومت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، سب دبے رہتے تھے۔ دنیا کو انہوں نے یا تو جنت سمجھا یا اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے بادشاہوں کو بھی زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے بادشاہوں کو بھی خاک میں ملایا کہ آج ان کا نام و نشان پتا چلا باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ، بادشاہیت اللہ ہی کو سے اور متکبر اللہ ہی کی ذات۔ ہزاروں بادشاہ آئے گئے، کوئی کسی کا نہ چرچا ہوا نہ کسی کا آج چرچا ہے۔ بڑے بڑے سورما آئے جن کی اپنی اپنی سلطنتیں تھیں، آج ان کی اور ہزاروں درباری ان کے پاس ان کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں۔ آج ان کی قبر پر ان کے نام پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں، کئیوں کی تو قبروں کا نشان مٹ گیا، کچھ کی قبریں باقی، مگر آج بھی دنیا ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنی زندگی میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اپنے خود کا بڑا بھائی یہ بڑا سورما کہلاتے ہیں، لوگ آگے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے ہیں، میرے ایک اشارے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر وہ مرتا ہے۔ اب وہی لوگ جو اس کے ارد گرد مجرا کرتے تھے، وہ لوگ پلٹ کر اس کی قبر میں بھی لگ جاتے ہیں۔ سب کے نام فنا ہوئے، بڑے بڑے سورما آئیں گے، بڑے بڑے سورما چلے جائیں گے۔ دنیا میں آپ کسی کے تعلق سے دل میں برائی لیے بیٹھے ہو، کسی کو برا کہتے ہو، کسی کو برا جانتے ہو، کسی کو برا سمجھتے ہو، اگر وہ چیزیں اس میں نہیں تو اس کا جواب ضرور آپ کو دینا۔ آپ نے کسی کا حق مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی سے حسد رکھا، کسی کے حقوق کو ادا نہ کیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں کر سکتے ہو کیونکہ یہ دارالاسباب ہے، دارالعمل ہے، یہاں چھوٹ ہے، مگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں آپ کے قبر میں جائے گی، آپ کے اعمال بند کر، اور اس کا جواب
رب کی بارگاہ میں ضرور دینا پڑے گا۔ ہر شخص آتا ہے، آنے کے بعد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، نہ اس کا کوئی نام رہتا ہے، نہ اس کا کوئی کام باقی ہے۔ مگر ایک ایسا عمل ہے جس کی یاد اگر ہم اور آپ کریں، ایک ایسی ذات جس کی یاد اگر ہم اور آپ کریں تو آپ فضل الہی سے خود بھی باقی رہو، آپ کا کام بھی باقی رہو۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی مجاہد جنگ آزادی 1857 کے جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف آپ نے آواز بلند کی۔ سزا میں پھانسی کی سزا، پھانسی سنائی گئی۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھانسی کے تخت پہ چڑھے، چڑھتے وقت ہنستے ہوئے تخت پر جا رہے ہیں۔ موت کسی کو آ کر کہہ دیا جائے کہ تجھے مرنا ہے یا تو مرنے والا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہے گا، مجھے مجھ سے مرنے کی بات کرتا ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ میں، کہ وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جائے گا۔ جب موت خود سامنے ہو، جب موت خود سامنے ہو تو پھر عالم کیا ہوتا ہے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی پھانسی کے پھندے پر جا رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، چلتے ہوئے نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے، ہر قدم پر کفایت علی کافی کے اندر یہ جرت پیدا کیسے ہوئی؟ تو وہ جرت تھی عشق مصطفیٰ۔ کفایت علی کافی مراد آبادی چل رہے ہیں اور وہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تخت پر پہنچے، پھانسی لگنے والی ہے، گلے میں پھندا ڈالا جا رہا تھا۔ کفایت علی کافی نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے۔ بتاؤ، موت جتنی قریب ہو کوئی آدمی مسکرا سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نا، میں کہوں گا ہاں۔ عشق مصطفیٰ کا جام جس نے پی لیا وہ بوقت موت بھی ہنستا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفایت علی کافی مراد آبادی آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، مسکرائے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں آتا؟ کیوں مسکراتے ہیں؟ کفایت علی کافی کہنے لگے کہ جس کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا آج اس کو اپنے آنکھوں کے روبرو پا رہا ہوں۔ وہ کلام جو کفایت علی کافی نے لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کفایت کافی، یہ نعت کی دنیا کا بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر۔ کفایت علی کافی لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ پتہ چلا سب فنا ہونا، ہر ایک دنیا میں آنے والے کو اس دنیا سے جانا ہے، ان لوگوں کو دنیا بھول جاتی ہے جو اپنے دنیا میں راج کرتے ہیں، مگر یاد رکھ دے، یاد رکھ کسی کو رکھا جاتا ہے، وہ ذات جس نے دنیا میں مصطفیٰ کی ناموش کو پایا، جس نے دنیا میں مصطفیٰ کی یاد کو اپنا وظیفہ بنایا، جس نے دنیا میں مصطفیٰ سے وفاداری کی، وہی اس دنیا سے جانے کے بعد میں لوگوں کے درمیان باقی ہے۔ حضور کی غلامی ایسی عظیم نعمت ہے جس نے حضور کا عشق ایسی نعمت
جس نے اس عشق کا جام پی لیا تو پھر کبھی دنیا اسے کفایت علی کافی کے نام سے یاد کرتی ہے تو کبھی دنیا اسے وقت کا امام محمد رضا کہتی ہے، کبھی دنیا اسے تاج شریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا پہ رہے تو نبی کی وفاداری کا جام پلایا اور نبی کے ساتھ وفاداری کی۔ دنیا سے گئے تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ زندگی مختصر جانا ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور کی غلامی۔ دوستو، اصل مدعا ہی یہی ہے، حضور کے سچے غلام سچے غلام دکھاوے کی زندگی، دکھاوے کے معاملات، لوگوں کو دکھانا ہے اس لیے میں نماز پڑھوں، لوگوں کو دکھانا ہے اس لیے میں اچھا بنوں، لوگوں کو دکھانا ہے اس لیے میں اچھے معاملات سے پیش آؤں، یہ کام نہیں دے گا، بلکہ نماز اس لیے پڑھو کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس نے ہم پر نماز فرض کی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا اس لیے پیش آؤ کیونکہ ان کے حقوق ہم پر ہیں، اس لیے پیش آؤ کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ نہ آج تو دور ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والا کب آپ کی قبر کھود دے یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے ساتھ میں رہنے والا آپ کے پیچھے آپ کی برائی کب کرے یہ آپ نہیں جانتے۔ یہ دنیا ہے جو آپ کے ساتھ بھی رہتی ہے، آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، آپ کے ہاتھ چومتی ہے، پیر چومتی ہے، آپ آئے تو آپ سے ملتی ہے، آپ کے گنگان گاتی ہے، مگر یہی دنیا اتنی بے درد ہے اور اتنی بے وفا ہے کہ یہی دنیا آپ کے چلے جانے کے بعد آپ ہی کے تعلق سے برائیاں کرتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ کسی کی نہیں۔ جب یہ آپ کی ہے ہی نہیں تو اس کے پیچھے کیوں پڑنا؟ وفاداری اور محبت کرنا ہے تو سرکاروں کی ذات سے کرنا۔ حضور اور حضور کے غلام اولیاء کاملین یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر ان سے محبت کر لی نا تو نہ یہ دنیا میں آپ کو اکیلا چھوڑیں گے نہ آخرت میں آپ کو۔ بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو یہی بزرگان ہے، بہترین ساتھی۔ باقی تو سب دکھاوا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے اپنے جب اپنے نہیں، پھر آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کو جاننے والا آپ کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر بزرگوں کی بارگاہ کی بات نرالی ہوتی ہے۔ جو ان کا بن جاتا ہے نا تو پھر دنیا کے کسی موڑ پر وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر وقت اس کی امداد کرتے ہیں، ہر وقت اس کی مدد فرماتے ہیں۔
شاعر نے اسی لیے کیا خوب کہا تھا، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ تو حضور کے اور حضور تاج الشریعہ نے اسی کو یوں ذکر فرمایا، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپ کی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، تو مگر کریم ہے جو تیری بندہ پروری ہے، تو مگر کریم ہے جو
تیرے بندہ پروری ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی۔ تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے، 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 کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہے، سرکار کی محبت میں جینا سیکھو۔ جس نے اس جام کو پی لیا تو پھر میں حضور تاج الشریعہ کو میں نے حضرت کو دیکھا، آخری سالوں میں حضرت کے اندر میں نے کہ حضرت جو ہے وہ بہت کم گفتگو فرماتے تھے۔ ایک بعض لوگوں کو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ حضرت توجہ نہیں دے رہے ہیں، کچھ سرفرے تھے جنہیں یہ محسوس ہوتا کہ حضرت میں تکبر آ گیا ہے معاذ اللہ، مگر کہ بس اسی محویت کے عالم میں یعنی زیادہ کسی کی طرف توجہ نہ دینا۔ میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں؟ تو یہی بات میرے سامنے آئی کہ دراصل جب حضور کا عشق غالب ہو جاتا ہے نا، حضور علیہ السلام کا عشق جب غالب ہو جاتا ہے تب انسان کی توجہ دنیا سے ہٹ جاتی ہے، اسے یہ نہیں لگتا، اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ دنیا میرے تعلق سے کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، بس وہ اپنے آقا کے جلووں میں گم ہوتا ہے اور ان کے عشق میں محو ہوتا ہے۔ اور یہی عالم حضور تاج الشریعہ کے اندر میں نے دیکھا۔ پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یا توجہ نہیں دی گئی، مگر وہ کیفیت یہ وہی بتا جان سکتا ہے جو اس عشق کا مزہ، جو اس عشق کے دریا میں ڈوب جائے۔ شاعر نے کہا تھا نا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جاتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔
یہ عشق ہے، اور عشق جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا، زندگی دنیا کے لیے جی، اب بچی ہوئی زندگی حضور کے لیے جیو۔ دنیا کی خاطر سب کچھ ہم نے کر لیا، اب سچے دل سے حضور کی محبت کی خاطر کچھ کرو۔ یہ یعنی میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اس دنیا کے مال کو کمانے کے لیے، یا دنیا میں کسی کے قریب ہونے کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر حاصل آخر میں صرف زیرو ہوتا ہے، صرف زیرو۔ کہ موت وہی آتی ہے، پھر زندگی کا وہی ایک باب بند ہوتا ہے، پھر قبر کی زندگی شروع۔ جس دنیا میں رہنا نہیں، جس دنیا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، جو دنیا ہماری نہیں، اس دنیا کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ کہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کہیں اپنے وقار کو بچانے کے لیے، کہیں اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر، کہیں اپنی جھوٹے وقار کی خاطر، کہیں پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں سے جھوٹ بولنا، لوگوں سے معاملات کرنا، کسی کو دغا دینا، کسی کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ سب کرتے ہیں، حاصل زیرو ہوتا ہے، پھر جاتے ہیں قبر میں۔ تو آنے والا ہاتھ تو کچھ نہیں، موت قریب اور قریب سے قریب تر۔ ہر سانس جو ہم اندر لیتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد میں اسی سانس کو ہم جب باہر چھوڑتے ہیں، باہر چھوڑنے والی ہر سانس اور اندر جانے والی ہر سانس ہمیں ہر لمحہ اپنی موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہر لمحہ ہماری موت سے ہمیں قریب کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہیں پر ہمیں رہنا ہے۔ حضور کے عشق میں جیو، اور عشق رسول کا تقاضا، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، وہ تقاضا یہ ہے کہ حضور کے دوستوں سے دوستی کرنا اور دشمنان رسول سے دشمنی، حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہی حضور کے عشق کا تقاضا ہے، اور اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ حضور کے محبوب سے محبت اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی، یہی دوستی کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا سنیوں، آپ آج اگر کسی بد مذہب کے ساتھ، کسی وہابی کے ساتھ، کسی دیوبندی کے ساتھ ایک فتنہ رافضیت جو علاقوں میں عام ہو رہا ہے، سمجھے، عام طور پہ لوگ رافضیت کی زد میں، شیعت کی زد میں جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ حضور کے اصحاب کے متعلق بولتے ہیں، حضور کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ حضور کے اصحاب کی شان میں گستاخی جس نے کی وہ جہنمی کتے میں سے ایک کتا ہے، کتے میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں، لیکن کھلے عام گستاخی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمارے یاران ہیں۔ شادیاں ہوتی ہے
اپنے آپ کو مضبوط سنی کہلانے والے وہ لوگ ان کی شادیوں میں دیوبندی، وہابی، جماعت غیر اسلامی، تبلیغی جماعت، ایسے لوگ آتے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، جو دوسروں پہ حکم لگاتے ہیں، انہی کی شادیوں میں یہ عالم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ حضور کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں کو شادیوں میں بلایا جائے؟ نکاح خوانی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہیں اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے یا تو عام لوگوں میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ عالم تو یہاں تک ہو گیا کہ عوام تو عوام، پڑھے لکھے طبقے، جس نے علم حاصل کیا دین کا، یا وہ عالم بنا، وہ حضرات ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں ملوث ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ تو کیا علم اسی لیے حاصل کیا تھا کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں سختی نہ برتی جائے؟ لوگ کہتے ہیں سختی کیوں؟ سختی کیوں؟ میں نے کہا بولے آج حکمت کا دور ہے، مصلحت سے کام کرو۔ میں نے کہا مصلحت باپ کو گالی دینے کے ٹائم پہ، مصلحت باپ کو گالی دینے والے کے وقت میں آپ کو مصلحت نظر نہیں آتی؟ کہا حضور نے دشمنوں کو معاف کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو حضور کے دشمنوں کو معاف کرنے والے؟ اپنے دشمن کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہو، اور تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ حضور کے دشمن کو تم معاف کرو؟ تمہیں حق کس نے دیا؟ ان سی چیزوں کو یاد رکھیے۔ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں وفاداری کرنے کے بعد میں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو اس گمان میں مت رہنا۔ پکڑ تو ایسی ہوگی کہ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارے ہاتھ کی کمائی تمہارے ہاتھ میں قیامت میں کیا آئی۔ دنیا میں تم نے کیا کمایا تھا، وہ کمائی تمہارے ہاتھ میں قیامت کے دن رکھی جائے گی۔ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو منبروں پر یا بلایا جائے یا ان کے ساتھ میں وفاداری کی جائے، شادیوں میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑا رشتہ کلمے کا رشتہ، جہاں کلمے کی رشتے کی بات آتی ہے تب تمہیں جو ہے وہ مصلحت نظر آتی ہے، اور تمام رشتے اسی رشتے کی بنیاد پر قائم ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کا رشتہ بھی کلمے کی بنیاد کے رشتے پر، بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دوست کا رشتہ، ہر رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اسی رشتے کو پسے پشت ڈالتے ہو اور دنیا کے رشتے کو دیکھتے ہو۔ جو رشتہ تمہارے لیے تمہارے ہر کام آئے گا، اس رشتے کی اہمیت تمہارے نزدیک کچھ نہیں۔ ہماری عوام کا عالم تو یہ ہو گیا کہ یہاں سنتی سب ہے، سنتی سب ہے، مگر کرتی وہی ہے جو اس کے دل میں آتا ہے۔
وہی عالم ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی شادیوں میں بد مذہبوں کا معاملہ ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، مگر اکثریت کا حال یہی ہوا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی سب کو بلایا جاتا ہے۔ پھر بے شرمی کی عالم یہ ہوتا ہے کہ بالکل شرم نہیں آتی، نہ لوگوں سے ہے نا، نہ کسی اور سے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب اسے اللہ کی بارگاہ کا جب خوف خدا نہ رہا اور شرم نبی نہ رہی، تو اب دنیا سے کیا اس کو شرم؟ تو یہی عالم ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ بد مذہبوں کو بلایا جائے، ان کے ساتھ میں کھایا جائے، پیا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ تو ایسی سنیت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی جس سنیت میں شدت نہ ہو۔ اس تقاضے کو سمجھو، ایمان کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے راستے میں چلتے ہوئے راستے میں لے لی، خرید لیا، آ گیا، جب چاہے بیچ دیا، جب چاہے خرید لیا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس کو کھو دیا تو پھر سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اپنی آپ کے پاس جو دولت ہے نا، اس دولت کی اہمیت کو سمجھو، اس کی حفاظت اپنے جان سے زیادہ کرو۔ سنیو، اصحاب رسول کی زندگی دیکھو، حضور کے لیے کیا نہیں قربان کیا۔ تم کہتے ہو آج حالات ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں حضور کے اصحاب کو دیکھ لینا، حضور کی محبت ایسی غالب آ گئی تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی، یہ وہ مصعب ہے کہ مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ امیر تر شخص لوگوں میں مصعب بن عمیر کے گھر کا شمار ہوتا تھا۔ اتنا امیر مصعب بن عمیر کہ اس دور میں مصعب جو کپڑے پہنتے تھے، وہ کپڑے جو پہنتے تھے تو اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ایسا کپڑا پہنتا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ شاید ہی کوئی دوسرا لگاتا ہو۔ یہاں تک کہ جب گزرتے تھے مصعب بن عمیر تو لوگوں کا جب گزر ہوتا تھا تو لوگ جن گلیوں سے مصعب گزرتے تھے، پھر کوئی گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ شاید اس گلی سے مصعب گزرا ہے۔ اس نے اتنی عمدہ خوشبو لگاتے تھے، اتنی عمدہ خوشبو۔ مگر ایک مرتبہ حضور کے رخ انور پر مصعب کی نگاہ گری، حضور کی زلفوں کے اسیر بن گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑا۔ ماں نے سختی کی، پہلے کھانا بند کیا، پھر معاملات کیے، پھر قسم دی، کہا کہ ماں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ بتاؤ، ماں کی سختی کا عالم یہ ہوا کہ جو کپڑے بدن پر مصعب بن عمیر کے تھے، اس کپڑے کو تک چھین لیا گیا۔ اس کپڑے کو تک چھین لیا گیا۔ ایک کپڑا جو پھٹا تھا جگہ جگہ سے مصعب نے کمر پر باندھا۔ مکے میں ظلم ڈھائے گئے، حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے پہنچے۔ ہجرت کر کے پہنچے
مدینہ طیبہ میں جب پہنچے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز تھے۔ حضور نے دیکھا میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا یہ وہی مصعب ہے کہ مکے میں اس سے حسین و جمیل میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا؟ آج یہ حال، مگر سب کچھ چھوڑا صرف حضور کے لیے۔ محبت ہو تو ایسے، سب کچھ چھوڑا صرف حضور کے لیے۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، تو شہادت کے وقت بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اب کفن دیا جا رہا ہے نا، مصعب بن عمیر کے پاس یعنی ان کے کفن دینے کے لیے ایک چادر نہیں تھی، حضور نے اپنی چادر دی تھی، اپنی چادر۔ دو چادر تھی، ایک چادر سید الشہداء امیر حمزہ کو پیش کی گئی، انہیں کو دی گئی، اور ایک چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی۔ بتاؤ کہ صحابہ کا یہ عشق ہمیں درس نہیں دیتا کہ حضور کے لیے سب کچھ چھوڑا جائے؟ مصلیتیں کو جو باتیں کرتے ہیں کہ آج کا دور خراب ہے، آج حالات ایسے نہیں ہیں، میں نے کہا یہ اس دور سے زیادہ بدتر ہے یہ دور، کہ جہاں اسلام کے ماننے والے چند تھے، سختیاں اتنی تھی، ماننے والے چند تھے، مگر انہوں نے حضور کے دامن کو نہیں چھوڑا، دامن رسول کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اس دور سے زیادہ سختی اس دور میں ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو لہذا سنیوں اپنے عشق کے اندر ایک وزن پیدا کرو، عشق میں نکھار پیدا کرو۔ حضور کی دشمنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی رکھنے والوں سے دور رہو۔ میرے آقا سے جو دشمنی رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ حضور کے غلاموں سے قریب رہو، حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرو، اور حضور کے دوستوں سے دوستی کرو۔ یہی ایمان کا تقاضا، اور یہی اس بزم کا پیغام، اور یہی اصلاح معاشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو شرعی غلطی ہوئی ہو، اور کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو، تو اس سے میں توبہ رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئر کے دولہا کیسے کاٹوں رتیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر۔ مورے کرجوا ہونک اٹھت گئے، اے میرے صابر، مورے کرجوا ہونک اٹھت گئے، منہ کو لگا لے چھتیاں صابر، منہ کو لگا لے چھتیاں صابر۔ چھتیاں لاگن کیسے کہوں میں، کلیئر کے دولہا چھتیاں لاگن
کیسے کہوں میں تم ہو اونچی ایڑیا صابر، تم ہو اونچی ایڑیا صابر، توری صورتیا پیاری پیاری کلیئر کے دولہا، توری صورتیا پیاری پیاری اچھی اچھی بتیاں صابر، اچھی اچھی بتیاں صابر، سپنوں ہی میں درس دکھا دے کلیئر کے دولہا، سپنے ہی میں درس دکھا دے، میں پڑھوں تورے پیاں صابر، اور تن من دھن سب تو پہ واری بابا فرید کے لال، تن من دھن سب تو پہ واری کلیئر کے دولہا، تن من دھن سب تو پہ واری، نوری مورے سیاں صابر، نوری مورے سیاں صابر، نوری مورے سیاں صابر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت، مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ سبقت لسانی میں دوران گفتگو، کیونکہ پھر میرے دل پر وہ بار رہے گا، میں نے ایک جملہ کہا کہ اس دور سے بدتر، تو وہاں مراد یہی تھی کہ حالات کے اعتبار سے تو میں بہرکیف وہ بار اپنے دل پہ رکھنا نہیں چاہتا، اور سرکاروں کی بارگاہ میں کوئی بھی لفظ ظاہری اعتبار سے ہی بے ادبی کا کیوں نہ ہو، میں اس سے اور ایسے تمام جملوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔